على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت وار لائق عزت تقریب سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ یوم رمضان کا مبارک جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں معمول کی کوئی بات ہو، عام بات ہو تو کوئی مبارک نہیں دیتا، کوئی خاص بات ہو، غیر معمولی بات ہو تو پھر آدمی مبارک دیتا ہے. والد محترم اپنے بچوں کے لیے روزانہ کھانے پینے کا سامان لے کے آتی ہیں تو والد صاحب یہ نہیں کہتے مبارک وہ سامان لے آیا، وہ تو روزانہ اپنی روٹین کے مطابق لا رہے ہیں. اسی طرح آج جمعے کا موقع ہے، جمعے کے بعد کہا جائے کہ آج آپ کے لیے پانی کا کھانے کا انتظام ہے، ہوتا رہتا ہے، معمول کی بات ہے، زیادہ بڑی بات ہے. ہاں اگر کہا جائے کہ آج عشاء کی نماز انتظام ہو گیا، عشاء کی نماز ہم سارے مکے جا کے پڑھیں، سبحان اللہ، پھر تو مبارک بات بنتی ہے کہ بھائی مبارک ہو، انتظام ہو گیا، عمرے کے لیے جائیں. اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، زندہ باد زندہ باد، یا نبی یا نبی. تو کوئی بڑی بات ہو اس کے لیے مبارک دی جاتی ہے. اگر جمعے کے بعد 500 روپیہ بھی ادھر کوئی تقسیم کرے آپ کی بارگاہ میں 500 تو کوئی مبارک کی بات نہیں، ہوتے رہتے ہیں جیبوں میں اس سے بھی زیادہ. ہاں مکے کی بات آئے، عمرے کی بات آئے،
बनता है। भाई मुबारक हो, इंतजाम हो गया, इकट्ठे उम्रे के लिए जाएंगे, मुबारक बनती। अब सुनिए, मुबारक देने वाले कौन? इमामुल अंबिया, ताजदारे कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुबारक देने वाले, मुबारक किनको दी जा रही? सहाबाए किराम को मुबारक दी जा रही। जितनी बड़ी शख्सियत होगी, मुबारक जिस अमल पे दी जा रही वो अमल भी उतना बड़ा होगा। अब आका अपने सहाबा को मुबारक देते, लफ्ज़ सुनिए, काना युबश्शिरु अस्हाबहु, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को मुबारक देते, खुशखबरी देते। किस बात की मुबारक और किस बात की खुशखबरी देते? फरमाते सहाबा मुबारक हो, अल्लाह का रहमत वाला महीना रमजान आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कदर है मुस्तफा की बारगाह में रमजान के महीने की। ये उनकी बात, क्यों? जितनी बड़ी शख्सियत आका से बढ़ के कौन जानता होगा रमजान की कदर कीमत का, जिनका सदका अल्लाह ने रमजान में कुदरत अता की, बरकत अता की, रहमत अता की, कबूलियत अता की। प्यारे आका क्या बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी के ये करो तो मुबारक, ये करो तो नहीं। रमजान आ गया, फरमाया तुम सबको मुबारक हो, यूं समझ लो अल्लाह की रहमत आ गई। सुभान अल्लाह। तो ये रमजान बड़ी बरकत वाला, बड़ी अज़मत वाला, और रमजान की क्या क्या फजीलतें बयान कर। अभी मुझे कुछ दोस्त मिले थे चंद दिन पहले, कहने लगे कि दुआ करें, अल्लाह ताला ये मेरी कबूल करे, मुराद पूरी करे। जी दुआ करना बंदों का काम, आप भी करें, वालिदैन से कराएं, हम भी करते हैं। कहने लगे मैं स्पेशल ये कहूँ, स्पेशल दुआ के लिए, एक दुआ के लिए मैंने उम्रा भी की, मक्के भी गया हूँ। क्यों? मौला मेरी दुआ कबूल कर। बातों का आ जाती, कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कोई ऐसी जरूरत आ जाती, बंदा कहता बस मेरी एक दुआ कबूल। एक एक दुआ के लिए लोग उम्रे का सफर करते हैं। अब सुनिए हमें क्या हुक्म है? फरमाया पाक जुबानों से दुआ करवाओ, अल्लाह पाक जुबानों से निकली दुआ को कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, किसकी जुबान पाक है? कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई कमी बेशी हो जाती है। फरमाया तुम्हारी जुबान तुम्हारे हक में जैसे भी सही, दूसरे मुसलमान की जुबान से तो तुमने गुनाह नहीं किया ना, उससे दुआ करवाओ, वो तुम्हारे हक में पाक है, वो पाक जुबान से दुआ करेगा, अल्लाह जल्द कबूलियतों के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, एक है पाक, एक है मासूम। पाक कहते हैं जिसने गुनाह किया नहीं, लेकिन उस इंसान ने कभी न कभी उसकी जुबान में भी अपने लिए कमी बेशी तो हो गई होगी, कोई ना कोई बात। लेकिन कुछ जुबानें, कुछ मुंह ऐसे हैं वो गलती कर ही नहीं सकते। गलती करना और है, कर ना सकना और है। वो कौन है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो गलती कर ही नहीं सकते, सुभान अल्लाह, गुनाह कर नहीं सकते। देखिए हम क्या, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, हम अल्लाह पर ईमान लाते और अल्लाह के फरिश्तों पर हम ईमान लाते। कितनी वो अजीम मखलूक है। लेकिन आज का रमज़ान का जुमा पढ़ने वालों, मैं क्या रमज़ान की अज़मत बयान करूं। जब मैंने ये लफ्ज़ पढ़े बड़ा हैरान हुआ। फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते इस उम्मत के लिए दुआएं करना शुरू कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें पता भी नहीं, हमने कहा भी नहीं, अल्लाह के फरिश्ते। और क्या फी कुल्ल यौमिन व लैला, एक दो मर्तबा करके खत्म नहीं की,
حدیث لفظ کل یوم، رمضان کے ہر دن دعا کرتے ہیں، ولیلۃ، ہر رات بھی دعا کرتے ہیں۔ رمضان میں صبح و شام فرشتے دعا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی امت کے روزے دار، روزہ رکھنے والے تو کتنا خوش نصیب ہے، تو آرام کو مزے سے سو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا اس کے گناہ معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، اسے رحمتیں عطا کر دے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کی دعائیں ہیں جو آقا مانگا کرتے تھے، اللہم رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ کیسا جوڑ ہے، اللہ کے نبی نے اس درد سے دعا مانگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے جو فرشتے اس کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، جب رمضان آتا ہے اسی کی نبی کی امت کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان رمضان کی برکتیں، رمضان کی عظمتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اندازہ لگائیے آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ معمولی جمعہ نہیں، رمضان المبارک کا اونچا جمعہ، بڑا جمعہ، قیمتی جمعہ۔ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں اور اسے توجہ سے سنیے گا، عام جمعے، رمضان کے علاوہ جمعے، ان میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا جمعے کی نیت سے گھر سے نکلو، ابھی مسجد نہیں پہنچے، ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ وہ الہی آباد سے آگے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، محبت سے، اور بھی کئی دور دراز سے۔ فرمایا جمعے کے لیے جتنے قدم چل کے آؤ اللہ اتنے درجے بلند فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے اپنی سواری یہاں بالکل قریب کھڑی کی، پھر بھی میرے چلتے چلتے 15-20 قدم بن گئے، بالکل مسجد کے ساتھ سے نکل کے ادھر آ گیا تو سواری بھی قدم، جو جتنی دور سے آیا اللہ نے اتنے گناہ معاف فرمائے، درجے بلند کر دیے، نیکیاں کا۔ یہ عام جمعے کی بات، گھر سے نکلے بس ثواب مل گیا، ختم نہیں۔ فرمایا جمعے کے لیے آئے ہو نا، اللہ کی مہربانی دیکھو، مسجدوں کے دروازوں پہ نورانی کتابچے لیے، صفحے لیے، اللہ کے فرشتے قلم پکڑ کے کھڑے، جو جتنی جلدی آتا ہے جمعے کے لیے ان فرشتوں کے نورانی ورقوں پہ نام اتنا اوپر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی لکھنے والے کون؟ اللہ کے فرشتے۔ ہمارا نام جمعے کے جمعے، پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جمعے کی نماز کا ثواب ملا، گناہوں کی معافی۔ فرمایا جس نے جمعہ ادا کیا اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک اس جمعے نے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ کس کی بات ہے؟ رمضان کے جمعے کی نہیں، پورے سال کے جمعوں کی یہ بات ہے۔ اب سنیے، فرمایا کوئی بندہ نیک عمل جو رمضان کے علاوہ کرتا ہے وہی رمضان میں کرے گا، اللہ 70 گنا ثواب کو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70 گنا ثواب کو بڑھا دے گا۔ اب سنیے، عام جمعہ پڑھا درجے بلند، عام جمعہ پڑھا فرشتوں کے نورانی کاغذوں پہ نام آ گیا، عام جمعہ پڑھا دعا قبول ہو گئی، عام جمعہ پڑھا اللہ کریم نے گناہ معاف کر دیے۔ یہ باقی جمعوں کی بات ہے، وہی جمعہ جب رمضان میں 70 گنا زیادہ برکتوں والا پڑھیں گے، اندازہ لگائیں اللہ اس جمعے سے کیا کچھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان ہے،
یہ معمولی مہینہ نہیں، بہت عظمت والا۔ فرمایا کچھ عمل ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا، جہاد، ہجرت کون کرے؟ کس میں ہمت ہے جہاد کے لیے جائے؟ کوئی ہزار میں کوئی ایک جہاد کے لیے۔ اسی طرح ہجرت، اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے ہجرت کر جانا۔ فرمایا ہجرت بھی پچھلے گناہ معاف کروا دیتی، جہاد بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ بہت بڑے، ہر کوئی یہ عمل کر نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ایک اور عمل ملا دیا۔ فرمایا جو رمضان کو راضی کر لے، رمضان بھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان کیا عمل ہے؟ دو عمل، ہجرت، جہاد اور رمضان، یہ تین عمل چوٹی کے عمل، بڑے عمل، جو ان کو کر لے اللہ سارے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان برکتیں نازل ہو رہی، رحمتیں نازل ہو رہی۔ اے کاش ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، رمضان میں رحمتیں لینے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ صرف رمضان نہیں، اللہ کریم بیڑا ہی پار فرما دے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابو محمد جوان نام، پہلے بھی تذکرہ کیا، وہ باقی سال تو سادہ زندگی گزارتا، کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن رمضان سے بڑی محبت۔ رمضان آتا سارے روزے، بلکہ لکھا ہے نئے کپڑے سلواتا۔ بھئی کیوں سلواتے ہو نئے کپڑے؟ کہنے لگا رمضان کے لیے نئے کپڑے، خوشی ہوتی ہے نا، نئے کپڑے سلواتا، جمعے پڑھتا، نمازیں پڑھتا، تراویح پڑھتا، روزے رکھتا، اللہ سے دعائیں مانگتا، بس مولا رمضان کی برکتیں دے دے، رمضان کا صدقہ راضی ہو جا۔ دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا بتا تیرا کوئی خاص عمل تو نہیں، پورا سال تو ہمارے سامنے رہتا، بس باقیوں کی طرح تو بھی تھا، کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کا شکر، ڈر بڑا لگتا تھا میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ کو رمضان والی نیکی پسند آ گئی، رمضان کا صدقہ سارے ہی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کی عظمت ہے، رمضان کی برکت ہے۔ کبھی بھی رمضان کو ہلکا نہ جانیے، معمولی نہ سمجھیے۔ انشاءاللہ رمضان کے لیے آپ یوں سمجھیے اللہ نے رمضان نہیں دیا، اپنی رحمتوں کا خزانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی عادت مبارکہ ہے، پورا سال اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ میرے بندو نماز پڑھو جنت عطا کروں گا۔ قرآن میں ذکر جنات تجری من تحتہا الانہار ولمن خاف مقام ربہ جنت، اللہ سے ڈرو اللہ جنت عطا کرے گا۔ چھوٹوں کو بڑی چیز عطا کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا روزے رکھو جنت عطا کروں گا، نماز پڑھو جنت عطا کروں گا، ہمیں کہتا جہاد کرو جنت عطا کروں گا، مجھے راضی کرو جنت عطا کروں گا، یہ کرو جنت، ہمیں بار بار قرآن بڑا پڑھا یہ کرو جنت عطا جنت عطا جنت۔ لیکن رمضان آتا ہے نا، اللہ کریم اب جنت کو کہتا ہے جنت تیاری کر لے، اچھے طریقے سے آراستہ ہو جا، خوب تیاری کر، میں تجھے کچھ عطا کروں گا۔ پورا سال ہمیں کہ تم تیاری کرو جنت عطا کروں گا۔ رمضان میں جنت کو، جنت تو تیاری کر تجھے کچھ عطا کروں گا۔ مولا جیسے تیرا حکم، لیکن فرما دے تو مجھے کیا عطا کرے گا؟ یہ جنت کہتی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے رمضان میں مجھے راضی کر لے کے میں اپنے وہ پیارے بندے تجھے عطا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان ہے، یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے۔ اے کاش ہمیں رمضان کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک نہیں کہ رمضان آیا رحمت آ گئی، بلکہ بزرگوں نے لکھا، حوالے موجود، جوں جوں رمضان کا وقت گزرتا جاتا رحمتیں بڑھتی جاتی، جوں جوں رمضان گزرتا جاتا برکتیں زیادہ، جیسے سورج نکلتا ہے تھوڑی روشنی، بالکل
پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی جاتی جب خوب نکل آتا ہر طرف چاند ہو جاتا، روشنی نکل جاتا، ہر چیز واضح، پھر خوب روشنی ہو گئی۔ پہلے اسی طرح فرمایا رمضان کی برکتیں بڑھتی جب آخری عشرہ ہے رحمتیں زیادہ بڑھ جاتی، برکتیں خوب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتوں کے خزینے آخری عشرہ رہ گیا، آج خوش قسمت لوگ اعتکاف کریں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے، آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ اسی آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، اور رمضان کی آخری رات بھی ہے، رمضان کی آخری رات بھی ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی راتیں ہیں۔ کوشش کیجئے کوئی مراد ہو، کوئی دعا ہو، کوئی تمنا ہو، جھولی پھیلا کے مالک کی بارگاہ میں عرض کیجئے، انشاءاللہ رمضان کا صدقہ اللہ یہی نہیں پچھلی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔